سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا، واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کلام کرنے والا محمد، واہ واہ، حکم خدا کے بغیر جس کا فعل نہیں وہ محمد، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ارشاد فرما رہا ہے اے مومنو، قبلہ اے مومنو، مسلمانوں نہیں، اے ایمان والو، واہ واہ، ایمان ہے انہیں خطاب ہے، اے ایمان والو، واہ واہ، اے ایمان والو، اپنی مجالس کو زینت بناؤ میرے بھائی کے ذکر سے۔ واہ واہ، واہ واہ، اب ہر دنیا کا قانون ہے، کوئی بھی چیز چاہے وہ تعمیرات میں ہو، چاہے محافل ہو، چاہے اسلامی ہو، چاہے گھریلو ہو، اس کی زینت ضرور ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تمہیداً دو جملے۔ اب مثالاً عرض کرتا ہوں، مومنین کویت نے حسینیہ تعمیر کرایا، دنیا کے مختلف ممالک سے پتھر منگائے، قالین منگائے، جب سب تیار ہو گیا تو جب آخری وزٹ کرنے آئے قبلہ شاہ صاحب، تو کسی بزرگ نے کہا کہ بھائی سب ٹھیک ہے، بس اسے زینت بناؤ فانوسوں کے ذریعے۔ واہ واہ، اس کی زینت بناؤ فانوسوں کی۔ زینت بناؤ فانوس کے ذریعے، فانوسوں کے ذریعے، 1 یا 4 یا 5۔ خالق فرماتا ہے میں نے آسمان کو زینت بخشی چمکتے دمکتے ستاروں سے، میں نے آسمان کو زینت بخشی چمکتے دمکتے ستاروں سے، یہ ہے زینت۔ اب سرکار فرما رہے ہیں اپنی محفل کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ اگر آپ تلاوت کی محفل کریں اور ذکر علی ہو تو وہ زینت ہے۔ اگر تلاوت کلام پاک ہو محفل میں، مقدس محفل ہوگی، اس سے بڑی مقدس ہو ہی نہیں سکتی۔ سرکار فرماتے ہیں اپنی محفلوں کو زینت بخشو میرے بھائی علی کے ذکر سے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ اب یہ تو خالق جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا، اب علی کی زینت کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، یہ تو ہے عام محفل، چاہے وہ اسلامی ہے، چاہے حسینیہ میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، اس کی زینت ہے ذکر علی۔ علی کی زینت کون ہے؟ علی کی زینت ہے زینب سلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جی خان صاحب، میری آقا زادی وہ شخصیت ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے، اپنے باپ کی زینت ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، جو انہیں خلق کرنے والا ہے یہ راز وہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ ماں کا مقام
اپنے باپ کی ماں. واہ واہ. ماں کا مقام واہ. صلوات پڑھ لیں مل کے. جناب مخدوم کونین کا مقام اپنے باپ کی ماں. بہت بڑی منزل ہے. ماں محمد مصطفیٰ کی نہیں. ماں کانا محمد الا رسول. قرآن میں فرمان ہے واہ 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 واہ. سوائے رسول کے کچھ نہیں. سبحان اللہ. اور بی بی ہے اپنے بابا کی ماں. کیونکہ اسلام کی پرورش کرنے والی ہے. اب مقام جناب شریکت الحسین زین اب باپ کی زینت. اگر علی مولا ید اللہ ہے تو اللہ کی طاقت کی زینت. علی لسان اللہ ہے تو کلام کی زینت. علی جنب اللہ ہے تو پہلو کی زینت. مولا آپ کو سلامت رکھے. واہ جی واہ. کیا بات کیا بات. یہ ہے مقام جناب سیدہ کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. آباد و شاد رہے. جب اس دنیا میں سیدہ تشریف لائی تو سرکار نے فرمایا نام رکھنے میں پہل نہیں کروں گا. جناب محمد مصطفیٰ کا انتظار کروں گا. سرکار جنگ پہ گئے ہوئے تھے. تاریخ سے آپ واقف ہیں. سرکار واپس آئے, نواسی کو ہاتھوں پہ لیا تو فرماتے ہیں میں وحی کا انتظار کروں گا. وحی نازل ہوئی. اللہ کی طرف سے نام منتخب ہوا زینب. زے لی گئی زہرا سے, نور لی گئی حسنین سے, یہ لی گئی علی سے, بے لی گئی نبی سے. 5 تن کی زینت محمد کے ہاتھوں پر. کیا بات کیا بات ہے. کیا بات کیا بات ہے. کیا بات. سلامت رہیں. 5 تن کی زینت محمد کے ہاتھوں پر. محمد کے ہاتھوں پر. پرورش کے لیے تطہیر کی گود ملی. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاءاللہ. نبوت کا سایہ ملا. ولایت کی شفقت ملی. تو زینب پروان چڑھی. بس 2 آنسو میری اور آپ کی عاقبت کے لیے کافی ہوں گے. سادات غیر سادات میں ہاتھ جوڑ کے 2 جملے مصائب کے کہنا چاہوں گا. آج ایک بات اس وقت کی جب شہزادی بن کے کوفہ آئی. شہزادی بن کے سرکار امیر المومنین نے جناب ابوالفضل عباس کو بلایا. عباس میرے قریب آ, میں چاہتا ہوں میری زندگی میں زینب کوفے میں آئے. سادات سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے, غیر سادات آپ سے بھی, بہت عظمت والی ہے یہ بھی. عباس مدینے جاؤ, میری خواہش ہے میری بیٹی کو کوفہ لے آؤ. عباس ایک چیز کا خیال رکھنا, دن میں آرام کرنا, رات کو سفر کرنا. دن میں آرام کرنا, رات کو سفر کرنا. عزادارو عباس نے ڈیوٹی لی ہوئی تھی. 3 کلومیٹر کا چکر لگاتے. اگر کوئی مسافر آ رہا ہوتا
تو فرماتے مسافر رستہ تبدیل کر، علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ عباس جب کوفے کے باہر پہنچو نا تو مجھے پیغام بھیجنا، جب کوفے کے باہر پہنچو مجھے پیغام بھیجنا، میں اپنی بیٹی کا خود استقبال میں اپنی بیٹی کا خود استقبال کروں گا۔ عزاداروں کوفے کے باہر پہنچے، اعلان ہوا پورے کوفے میں کوئی شخص گھر سے باہر نہ آئے، کوئی شخص گھر سے باہر نہ آئے۔ جب سرکار امیر المومنین نے اپنی بیٹی کے ناکہ کی مہار پکڑی اور کہا زینب محمل کا پردہ ہٹا، تو جناب سیدہ نے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے علی کے گلے میں امامہ ہے، ہاتھ میں مہار، فرما رہے زینب یہ کوفہ کا بازار ہے، زینب یہ کوفہ کا پہلا موڑ ہے، زینب یہ دربار کا راستہ ہے۔ گھر لے آئے، کوفہ کے امراؤں نے بشری تقاضا ہے، سانس بھی لیتے رہے اور سیدہ کے غم میں ہائے ضرور کرتے رہے۔ یہ پھپھی اور بھتیجا ہر محفل میں آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اپنے بابا کا اور بھائی کا پرسہ لے، نہ دھاڑے مار کے رو بے شک، ہائے ضرور کیا کر۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ سجاد بیٹھا ہو، مستورات میں زینب ایوبی ہو۔ عزادار کوفہ کے عمراء نے خط لکھے، مورخ لکھنے والا ہے، سرکار امیر المومنین گھر تشریف لائے، کاندھے پہ ایک گٹھڑی ہے، تو جناب سیدہ نے پوچھا بابا یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں امراء کوفہ کی درخواستیں ہیں۔ بابا درخواستیں؟ ہاں میرا لال، سب نے درخواست کی ہے کہ ہم سیدہ زینب پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں کوفے میں، ہم زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ بابا تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو میں نے کہا میں اپنی بیٹی سے پوچھوں گا، جو دن مقرر کرے گی۔ عدالت ایک دن مقرر ہوا، تمام کوفے کی خواتین اکٹھی ہوئی، ایک منبر بنایا گیا، منبر کے اوپر جناب شریکت الحسین، جناب ام کلثوم، جناب فضا تشریف فرما ہے۔ مغرب کا وقت قریب تھا، اب سب جانے والے تھے، تو بی بی کھڑی ہوئی اور فرماتی ہے فضا چراغ لا، میرے چہرے کے قریب کر۔ بی بی نے پردہ ہٹایا، کہا کوفے والیو آج دیکھ لو میں زینب ہوں، اگر کبھی بغیر چادر کے آؤں تو پہچان لینا۔ عزادارو مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کی عبادت قبول فرمائے۔ مر گئے ہوتے، تاریخ نہ پڑی ہوتی، مسلمانوں کو حیا و شرم نہ آیا، جانور پھر بھی حیا کرتے رہے۔ جب مقتل میں اونٹوں پہ سوار کیا تو اونٹ ایک دوسرے کی گردن پہ منہ رکھ کے کہتے تھے آہستہ چلنا، علی کی بیٹیاں سوار ہے، علی کی بیٹیاں سوار ہے۔ کوفے کا شہر آیا، ملعون نے حکم دیا ابھی بازار سجے نہیں، قافلے باہر روکو۔ بی بی نے فرمایا اما فضا اس کمینے سے کہو میری 3 شرطیں ہیں، میں پھر بازار میں جاؤں گی۔ پہلی شرط
میں علی کی بیٹی ہوں، میں بطول کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دے دو، جب بازار ختم ہو جائے گا چادر واپس کر دو، یا اس راستے سے لے جاؤ جہاں پہ بھیڑ نہ ہو۔ عزادارو اس کا جواب کیا آیا؟ فضا اپنی آقا زادی سے کہو آج تم ملکہ کوفہ نہیں، آج قیدن بن کر آئی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔